عید کا دن تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ عیدگاہ میں تشریف لے گئے. ایک شخص کو دیکھا وہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھ رہا ہے. حضرت نے ہاتھ سے پکڑا، کیا کر رہے ہو؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور ہمارے تو سر آنکھوں کے تاج ہیں. حضرت نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں، جب ہم کبھی اپنا کوئی کام کر رہے ہو نا اپنی مرضی سے، پھر جب ہمیں کوئی کہے تو میں کوئی غلط تھوڑا ہی کر رہا ہوں. اس نے کہا کیا مجھے یہ بتائیے، اس نے سوال کیا حضرت سے، آپ مجھے بتائیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز غلط پڑھی، یہ نماز کیوں پڑھی؟ اس نماز کا مجھ سے حساب لے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ نماز پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تم عیدگاہ میں عید سے پہلے جو نفل پڑھ رہے ہو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے تھے، اس کی تم سے پوچھ ہوگی. تم کون ہوتے ہو ان سے آگے بڑھنے والے؟ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ نہیں کیا وہ نہیں، حضور نے جس سے منع کیا ہے وہ بتاؤ. یہ بھی بڑا زبردست قسم کے، یہ بتاؤ حضور نے منع کہاں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تم کر رہے ہو. جبکہ نماز سے ان کو محبت زیادہ تھی، انہوں نے نہیں پڑھی اس وقت، تو تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں زیادہ نمازی ہوں، میں زیادہ نفل پڑھنے والا ہوں. اس لیے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يقبل لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول فرماتے ہیں، نہ اس کا روزہ قبول فرماتے ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ اور صدقہ قبول کرتے ہیں، نہ حج اور عمرہ قبول کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.